السلام علیکم ویورز، میں ہوں مریم اسماعیل اور آپ دیکھ رہے ہیں فہم دین و دنیا۔ رمضان سے پہلے دل کی صفائی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر رمضان کے قریب کیا اور ہم سب بڑی شدت سے رمضان کا انتظار کر رہے ہیں۔ اکثر ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ رمضان ایک مہمان ہے۔ سوچیں، جب کوئی مہمان ہمارے گھر آنے والا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کچھ کام ہم مہمان کے آنے سے پہلے کرتے ہیں اور کچھ مہمان کے رہنے کے دوران کرتے ہیں۔ مہمان کے آنے سے پہلے مہمان کا شدت سے انتظار، اپنے گھر کی صفائی۔ مہمان کے رہنے کے دوران ہم اس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اس کو وقت دیتے ہیں اور اس کی خدمت کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم رمضان کو مہمان سمجھیں تو ہمیں یہ 3 کام کرنے ہیں۔ رمضان کا انتظار کریں۔ جس مہمان کے آنے کی خوشی ہوتی ہے انسان کو اس کا انتظار ہوتا ہے۔ اپنے دلوں کی کیفیت کو چیک کریں۔ کیا مجھے رمضان کا شوق ہے یا خوف؟ اگر رمضان کا تصور آتے ہی ایک جذبہ، ایک شوق، ایک محبت ہے تو بڑی اچھی بات ہے، اور اگر دل میں اندیشہ ہے، خوف ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں تو رمضان کی محبت دے دے۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رمضان کے آنے سے 6 ماہ پہلے یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ ہماری زندگی میں یہ رمضان آئے اور ہم اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ اور جو ہی رمضان گزرتا تھا شوال سے یہ دعا کرنا شروع کر دیتے تھے کہ اے اللہ ہم نے جو رمضان میں نیکیاں کی ہیں ان کو قبول کر لے۔ الحمدللہ ہم سب نے نیت کی ہے کہ ہم نے روزے رکھنے ہیں۔ رمضان کے آنے سے پہلے ہم نے نیتوں کو چیک کرنا ہے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ عادتاً روزے رکھ رہے ہیں یا دنیاوی تعریف کے لیے، یا روزہ فرض ہے اس لیے رکھ رہے ہیں، نہ رکھا تو گناہ گار ہوں گے۔ یاد رکھنے کی بات، بچوں کو روزہ رکھواتے ہوئے کبھی یہ نہ کہیں کہ فیملی والے تعریف کریں گے، بلکہ ان کو اجر کا احساس دلائیں۔ انشاءاللہ یہ رمضان ہماری زندگی کا یادگار رمضان ہوگا۔ انشاءاللہ اس کو خلوص دل سے عبادت اور دوسروں کے ساتھ اچھے سلوک سے گزاریں۔ آپ سب کو رمضان کی بہت بہت مبارک، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔